بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کا کڑوے گلاب۔ آج کا عنوان ہے چین کے اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت۔ صلح حدیبیہ کے لیے جب رسول کریم تشریف لے گئے تو بہت سے بڑے بڑے صحابی بھی اس اقدام سے ہل گئے، خاص طور پر جب آپ نے معاہدے میں طے کر لیا کہ ہم حج کیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن معاہدے کی روح سے جب ہم اگلے سال حج کے لیے آئیں گے تو ہمیں کوئی نہیں روکے گا، جبکہ مکہ کے اصول و قانون کے تحت حج کرنے سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ اس پر صحابیوں کے سوالوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، لیکن عام دانشور کہتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور سیاسی بصیرت کی فتح تھی۔ اس معاہدے کی روح سے کفار مکہ نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ اپنے مقابل مانا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہو، اسی لیے سورہ فتح نازل ہوئی۔ بادی نظر میں مسلمانوں نے اپنا حق التوا میں ڈال دیا، لیکن بعض دفعہ زیادہ منافع کے لیے یا مستقبل کے سیاسی گھین کی وجہ سے کسی چیز کو وقتی طور پر چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن مسلمان تاریخ میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میثاق مدینہ کے بعد آج بھی اسرائیل اور مسلمانوں کی جنگ کی وجہ میثاق مدینہ ہی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیے، کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی حبشہ پر حملہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ صرف ایک وجہ سے کہ برے وقت میں اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ آج دنیا میں مسلمان اکیلے ہیں، ان کو دوستوں کی ضرورت ہے۔ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف بڑا صاحب ہے، اور اسرائیل آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور آپ کو ایک تھریٹ سمجھتا ہے۔ پوری دنیا کے فنڈامنٹلسٹ کرسچنز نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہوا، اور آج پوری عیسائی دنیا میں چرچ جانے والے حکومت کر رہے ہیں اور کروسیڈ ذہن رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس دور اور ایسے حالات میں اسلامی فقہ کے عالموں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان درپیش مسائل پر ہماری رہنمائی کریں اور اس مسئلے کا حل بتائیں، اور اگر آج کا عالم یہ فرض ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اس سے چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے اس برے دور میں انہیں کوئی نئی راہ دکھائے، خاص طور پر درج ذیل مسئلوں پر جن کی وجہ سے ہم اچھے دوستوں کو کھو رہے ہیں۔ چائنا میں آباد ویگر چائنا کے خلاف اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، جن کو شاید پاکستان میں سے کوئی مذہبی تنظیم مدد بھی دیتی ہو، جس پر چین کی ناراضگی بھی لگتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دنیا میں وسیع مقاصد کے حصول کے لیے اگر اوئیگر قوم چین سے آزادی نہ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ان کی چائنا سے علیحدگی مسلمانوں میں کوئی انقلاب لے آئے گی؟ دنیا میں جو پہلے آزاد مسلمان ہیں وہ کون سے آسمان سے تارے توڑ رہے ہیں، لیکن چین کی ناراضگی پر ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔
ایسے ہی دنیا میں چیچین کی کل آبادی 2 ملین سے زیادہ نہیں ہے۔ روسی کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے۔ پہلے عام روسی بھی امریکہ کو ظالم کہتے تھے، آج وہ فدائیین کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں۔ چیچین کیوں سکون سے نہیں رہتے؟ وہ اپنی تاریخ میں کیسے عالم بالغ، بہادر، خوبصورت جوانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں؟ کیا تاتارستان، داغستان، انگوشتیا اور کریمیا والے مسلمان سکون میں نہیں؟ وہ بھی تو اسی حکومت میں امن سے رہ رہے ہیں۔ چائنا نے ہمارے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ کیا ہوا ہے، جس کے تحت ڈرائیوروں کو اس ملک کا ویزا نہیں چاہیے، لیکن چائنا اب ان فنڈامنٹلسٹوں کے خوف سے یہ اجازت نہیں دے رہا۔ بنیادی ضرورت کیا ہے کہ چائنا، جو ایک ہمارا دوست بھی ہے، تگڑا بھی، اور اس کی خواہش اور کوشش بھی ہے کہ پاکستان ترقی کرے تاکہ وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے دیگر ہمسایوں کو بیلنس رکھے۔ اب کیا اس وقت پاکستان کی ملی یکجہتی کونسل، جس پر تمام اسلامی پارٹیاں اکٹھی ہیں، ان کا یہ فرض نہیں کہ وہ پاکستان کو ٹھیک لیڈرشپ مہیا کریں اور پاکستان کے ایک دلیرانہ اور آزمودہ دوست کا خوف ختم کریں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اجتماعی بہتری اور خاص طور پر پاکستان کے عوام کی بہتری اور سروائیول کے لیے آگے بڑھیں؟ خاص طور پر متحدہ مجلس عمل کے سیاستدان پاکستان کی مسجدوں اور سڑکوں پر عوام کے جذبات سے کھیلنے والی تقریروں سے اجتناب کریں، کیونکہ پوری دنیا ٹی وی پر جب لوگ مولویوں کے ہاتھ میں کلاشنکوف لہراتے دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کتنا دہشتناک ملک ہے جو کلاشنکوفیں لے کر ہمیں تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ پاکستان کی ساری اسلامی پارٹیوں کو ایک اجلاس میں بلا کر درج ذیل 2 قراردادیں پاس کرنی چاہیے۔ نمبر 1، پاکستان کی تمام اسلامی پارٹیاں اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ چائنا کی ٹیریٹوریل سوورنٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، چائنیز گورنمنٹ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور مسلمان اوئیگر عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ چائنا کے دستور کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ ہم چائنیز گورنمنٹ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی اور عالم اس کے اندرونی معاملوں میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ دوسرا ریزولوشن چیچین عوام کے لیے پاس کیا جائے، جس میں یہ کہا جائے کہ وہ اپنی مسلح جدوجہد بند کر دیں اور روس کے دستور کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے لڑیں، اور روسی حکومت کو اور خاص طور پر روس کے صدر جناب ولادیمیر پوٹن کو اپیل کریں کہ چیچین عوام کے جائز مسائل حل کریں تاکہ چیچین عوام اپنے مذہبی اور ثقافتی حقوق حاصل کر سکیں۔ نیز وہ روسی عوام اور حکومت کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی روس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ ساتھ ہی چیچین عوام جو دوسرے ملکوں میں مفرور ہیں وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں اور صدر پوٹن سے اپیل ہو کہ وہ جنرل ایمنسٹی کا اعلان کریں۔ اگر درج بالا 2 ریزولوشنز ہو جائیں تو یقین کریں کہ ان کا اثر کسی پاکستانی سربراہ مملکت کے دورہ روس اور چین سے بھی 10 گنا زیادہ ہوگا۔ یقین کریں کہ درج بالا 2 ریزولوشنز سے نہ تو ہمارا ملک کمزور ہوگا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا چین کے اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت، جسے جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں
تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی مضامین کا ولاگ آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔